السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ صبر کامیابی کا ایک اہم زینہ ہے۔ آدمی کوئی بھی کام کرے، صبر و استقامت کے ساتھ اگر اس کام پر لگا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، مثال کیا ہے، ایک لطیفہ ہے۔ ایک پروفیسر ٹیچر نے اپنی کلاس کے بچوں کو ایک بہترین ماڈل ٹافی دی۔ سب کو ٹافی دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچوں، یہ ٹافی تم کو 10 منٹ تک نہیں کھانا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر کے آپ کلاس سے باہر چلے گئے۔ پروفیسر صاحب باہر چلے گئے۔ باہر آنے کے بعد جائزہ لیا اس کا کہ ٹافی کس کس کے پاس ہے، تو جتنے کلاس میں بچے تھے سب کے سب وہ ٹافی کھا چکے تھے، کیونکہ ٹافی اتنی اچھی تھی کہ لالچ ان کی طرف ان کو مائل کر رہی تھی، بار بار وہ ٹافی کھانے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ صبر نہ کر سکے اور ٹافی کھا لیا۔ اس میں سے 7 بچے ایسے تھے جنہوں نے ٹافی نہیں کھائی، کیونکہ پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ 10 منٹ تک نہیں کھانا ہے۔ ابھی 10 منٹ کا وقفہ ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس ٹافی کو استعمال نہیں کیا۔ بہرحال پروفیسر صاحب نے ان 7 بچوں کا نام اپنی ڈائری میں لکھ لیا، اور کئی سالوں کے بعد انہوں نے ڈائری میں نوٹ بچوں کے نام دیکھے۔ جب ان بچوں کے نام سنے کہ فلاں بچہ یہ کام کر رہا ہے، فلاں جگہ کامیاب ہے، کامیابی کے درجات پر پہنچ رہا ہے، کامیابی کے دہلیز پر فائز ہوا ہے، تو انہوں نے ڈائری میں دیکھا کہ 7 کے 7 بچے کسی نہ کسی مقصد میں کامیاب ہوئے اور بہترین منازل طے کر چکے ہیں۔ اس میں وہ بچے جنہوں نے ٹافی کھا لی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ٹافی کھا لینا اور نہ کھا لینا کامیاب نہیں ہے۔ یہاں سمجھانے کا اور کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ صبر اور استقامت کامیابی کے لیے بہت ہی اہم۔ آدمی تجارت کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، اور دکان کھول کر کے فوراً سوچے کہ آج ہی سے ہماری دھڑا دھڑ بکری شروع ہو جائے، تو ایک مشکل چیز ہے، محال چیز نہیں ہے لیکن مشکل چیز ہے۔ اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ لگا رہتا ہے اپنے اس مشن پر، اس کام پر، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال اس کا سیل ہوتا ہے اور اس کی تجارت پروگریس کرنے لگتی ہے، ترقی کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی کسی بھی سعودیہ جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، وہاں جا کر کے آدمی شروع میں جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک تو لینگویج ہمارا نہیں ہے، ہم کہتے کچھ ہیں، کچھ دوسرے سمجھنے والے کچھ اور سمجھ جاتے ہیں، اور ہم سب لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آدمی وہاں جو ہے 1-2 مہینہ 4 مہینہ جب تک اس لینگویج کو نہیں سیکھا رہتا، وہاں کے ماحول میں ڈھالا نہیں رہتا ہے، جب تک وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مہینہ، وہ وقت، وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے تو وہ وہاں سے کامیاب ہو کر کے آتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہاں گیا تھا اس مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی اسے کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے جہاں جائیں، تو مقصد جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام میں کامیابی مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ بہرحال سعودی گیا پیسہ کمانے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد جب گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، تو کہتا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے وطن جانا ہے۔ اپنے وطن جانے کی فکر میں وہ آدمی فون کر کے اپنے گھر والوں سے، اپنے قریب والوں سے جو ہے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، کسی طرح سے مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے بلا لو۔ یہ جائے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ، 80,000 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ لگا کر کے جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے جب وہ کام نہیں کر پاتا ہے، گھبرا کر کے بھاگ آتا ہے، تو اب اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ قرض کی ادائیگی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ قرض لے کر کے گیا تھا، وہاں سے کچھ کما کے بھی نہیں آیا، گنوا کر ہی آیا ہے، تو کہاں سے قرض کی ادائیگی کرے گا؟ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر کامیابی کا اہم پہلو ہے۔
صبر کامیابی کا اہم پہلو ہے۔ صبر اور استقامت، کوئی بھی کام کیا جائے نیکی کے راستے پہ گامزن ہونا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، کوئی آدمی کبھی نماز پڑھ لیا کبھی نماز پڑھ لیا تو وہ آدمی نمازی نہیں بن پائے گا، لیکن استقامت کے ساتھ جو کام نیکی کا کام کرے گا وہی نیکی پتہ نہیں کتنے گناہوں سے کو چھڑوانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، صبر اور استقامت ہر جگہ ضرورت ہے۔ صبر کو استقامت کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ جب جمے رہیں گے، لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا، اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا۔ اس لیے صبر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک سب کو صبر کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ باقی دعوانا